السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد کنفیوز ہے اس مسئلے میں کہ رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ کہ رمضان کے مہینے میں راتوں میں اگر ہم نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی تو کیا ہم گنہگار تو نہیں ہوں گے؟ کیا ہمیں اس کا عذاب تو بھگتنا نہیں پڑے گا؟ تو آج اسی مسئلے کو میں سولو کروں گا، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ البقرہ میں دوسری صورت پر ارشاد فرماتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ اے لوگو رمضان کی راتوں میں تمہاری بیویوں سے ہم بستری ہم نے جائز کر دی۔ یعنی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت دی کہ رمضان کے مہینے میں رمضان کی راتوں میں بیوی سے ہم بستری کرنا بالکل جائز ہے، اس میں آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ اگر آپ بیوی سے ہم بستری کریں گے تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ اب ہاں یہ مسئلہ کہ اگر کسی نے روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی، اگر شوہر روزے سے ہے اور بیوی روزے سے نہیں ہے تب کسی نے ہم بستری کر لی، یا بیوی کا روزہ ہے شوہر کو روزہ نہیں ہے تب ہم بستری کر لی، تو روزے کی حالت میں اگر ہم بستری کری تب کیا ہے اس کا مسئلہ؟ تو یاد رکھیں اگر کسی نے روزے کی حالت میں ہم بستری کی تب آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا، یہ اگر روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کریں گے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور آپ کو اس روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی عید کے بعد، اور قضا کرنے کے بعد اس کا کفارہ بھی دینا ہوگا۔ قضا کیا ہے؟ جس آپ کا یہ روزہ ٹوٹ گیا روزے کے دن، روزے کی حالت میں آپ نے ہم بستری کی، اس دن کا روزہ آپ کا ٹوٹ گیا، اب رمضان گزرنے کے بعد آپ اس روزے کی قضا کریں گے، یعنی ایک دن کا روزہ رکھیں گے اور کفارہ بھی دینا پڑے گا مزید۔ کفارہ یعنی 60 دن کے کنٹینیو آپ کو روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر کسی نے روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کی تو روزہ ٹوٹ گیا اس کا، اور عید کے بعد اس کو قضا کرنی پڑے گی، ایک روزہ پھر سے رکھنا پڑے گا، اور کفارہ بھی دینا ہوگا۔ کفارہ یہ یا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، اور اگر 60 مسکین نہ ملیں ان کو کھانا نہ کھلایا جائے تو 60 روزے کنٹینیو رکھنے پڑیں گے۔ اگر 50 روزے آپ نے نہیں رکھ لیے اور 51واں روزہ چھوڑ دیا، ایک دن چھوڑنے کے بعد پھر سے رکھنا شروع کریں گے تو یہ روزہ آپ کا کفارہ نہیں ہوگا، پھر سے آپ کو شروع سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا از سر نو۔ تو روزے کی حالت میں اگر بیوی کا روزہ ہے اور آپ کا روزہ نہیں ہے اور آپ دونوں نے ہم بستری کی تو بیوی کو یہ اس کا کفارہ دینا ہوگا، اور اگر آپ کا روزہ ہے بیوی کا روزہ نہیں ہے تو آپ کو کفارہ دینا پڑے گا۔ تو یاد رکھیں روزے کی حالت میں کریں گے تو قضا بھی کرنی پڑے گی، روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ ہاں رمضان کے مہینے میں رمضان کی راتوں میں بیوی سے ہم بستری کرنا بالکل جائز ہے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت دی۔ شادی شدہ لوگوں کے لیے ہیں جو اکثر کنفیوز رہتے ہیں ان باتوں پر، کیا یہ چیزیں کرنے سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ کہ روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ دے دینا، اب چاہے وہ گال پر ہو یا ہونٹ پر ہو، یا اس کو گلے لگانا، یا اس سے چپٹنا اس کو گلے لگانا، تو یہ کرنے سے ہونٹ پر یا گال پر بوسہ دینے سے، اس کو چھونے سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا، یا ہماری بیوی کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو یاد رکھیں کہ روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں بیوی کو اگر آپ نے بوسہ دیا، باتیں چل رہی ہیں اور کوئی خوشی کی بات آئی اور آپ نے اس کو خوشی سے گلے لگا لیا، یا خوشی میں آپ نے اس کو بوسہ دے دیا، تو اس طرح سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بوسہ دینے سے یا گلے لگانے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ کا روزہ بالکل ہو جائے گا۔ ہاں بچیں اس بات سے کہ اگر آپ کو خوف اس بات کا ہو، رمضان کا مہینہ ہے، روزے سے ہیں آپ، اگر آپ اس کو بوسہ دیں گے، اس کو گلے لگائیں گے تو آپ کی خواہشات ابھر جائیں گی اور آپ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ تو اگر ایسا آپ کو خوف ہے، ایسا ڈر ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے اس چیز سے کہ آپ اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر پائیں اور ہم بستری کر لیں۔ اگر ہم بستری کر لیں گے تو آپ کو پھر روزہ بھی ٹوٹ جائے گا آپ کا، اور قضا بھی کرنی پڑے گی، اور کفارے بھی دینا پڑے گا اس کو، تو اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ تو اگر کسی سے جانے انجانے میں بیوی کو بوسہ دے دیا یا گلے لگا لیا، یا بیوی نے اس کو گلے لگا لیا اور بوسہ وغیرہ دے دیا، آپ چاہیں وہ ہونٹ پر دے دیا، گال پر دے دیا، تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اس چیز سے احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ اگر احتیاط نہیں کریں گے اور آپ کی خواہشات تو بھر گئیں اور آپ نے اس سے ہم بستری کر لی تو پھر آپ کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور کفارے بھی دینا پڑے گا، قضا بھی رکھنی پڑے گی۔